الرحمن الرحیم۔ دوستوں برخورداروں، پارک میں جانے والا ہوں تو آپ بھی تشریف لے آئیں۔ اگر صحت مند رہنا ہے، ہمارا پاکستان صحت مند تھا نا ایئر فورس کی وجہ سے۔ زمینی جنگ یہ تھی، یہ آسمانی جنگ تھی۔ ایئر فورس ہیرو ہمارے ظہیر احمد بابر صاحب، وہ ہیں ہیرو اس جنگ کے۔ اگر زمین والے بھی تھوڑا سا پیش قدمی کرتے تو جموں اور کشمیر ہمارے قبضے میں ہونا تھا۔ وہ تو سہم گئے ہوئے تھے، ڈر گئے ہوئے تھے۔ جیسے لیاقت علی کی قیادت تھی تو زمینی حملہ کیسے آزاد کشمیر آزاد کرایا تھا، تو ہم ایسے ہی، وہ تو خوفزدہ تھے، ان کے تو جہاز تباہ ہو رہے تھے، ان کے تو اڈے تباہ ہو رہے تھے۔ یہ تو آگے جھنڈیاں لہرا رہے تھے سفید، تو اگر زمینی کارروائی بھی ہو جاتی تو کشمیر ہمارے قبضے میں ہونا تھا۔ تو اب ظہیر احمد بابر صاحب کو ہیرو مانو اور ان سے استعفے مت لو۔ وہ ڈٹے تھے۔ سلامتی کونسل کی جب میٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہم فضاؤں میں لڑ کے مریں گے، ادھر ہم اپنا سارے جہاز تباہ کھڑے کھڑے کیوں کروائیں۔ تو اس لیے امریکہ کے چنگل سے نکل کر چائنا ہے آپ کا اصل دوست، جو شروع سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، علم حاصل کرنا ہے تو چائنا تک بھی جانا پڑے تو جاؤ۔ تو میرے دوستوں، میرے برخورداروں، اب امریکہ کے چنگل سے نکلو، چائنا کو دوست بناؤ، اللہ کی بات مانو، اللہ قرآن میں جو کہتا ہے اس پر عمل کرو۔ تو آؤ پارک میں آ جاؤ اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے۔ صحت صحیح ہو تو تبھی ہندوستان پہ فتح حاصل کی ہے نا۔ اگر آپ کی صحت فضائی کمزور ہوتی تو وہ تو صحیح طریقے سے پاکستان کو نیچا دکھانے کی اور خراب کرنے کی پوری کوشش تھی اس کی۔ ایسا ہی اس کی میڈیا کہتی تھی کراچی پر، لاہور پر، سیالکوٹ پر سب ہم نے قبضہ کر لیا۔ ان کا پروگرام تھا۔ یہ تو ہماری فضائیہ کے ہم سلوٹ کرتے ہیں ظہیر احمد بابر صاحب کو، اللہ ان کو لمبی زندگی اور صحت مند زندگی اور ول پاور والی زندگی عطا فرمائے، بے خوف۔ تو آ جاؤ پارک میں آؤ۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔